مجھے افسوس ہے عامر صاحب، آپ کو آج ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ساتھ والی مریضہ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے لہجے میں ہمدردی پیدا کرتے ہوئے کہا، فیصلہ؟ وہ کیسے کر سکتا تھا یہ فیصلہ؟ نہیں نہیں، یہ میرے بس میں نہیں، اس نے سوچا۔ ساتھ ہی بچپن کا ایک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ 4 سال کی عمر میں کرسی کے سرے پہ بیٹھا بھاگنے کے چکروں میں ہے، اور اس کی ماں نے اسے نرمی سے قابو کر رکھا ہے اور نوالے اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ میرا عامر بیٹا جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک شیر آ گیا۔ میرے بہادر عامر نے ڈرنے کی بجائے زور سے آواز نکالی تو شیر خود ڈر کر بھاگ گیا۔ وہ اسے بہلانے کے لیے ساتھ ساتھ کہانیاں سناتی جاتی اور اس کا منہ کھلتا جاتا۔ پھر زندگی کی فلم کو فاسٹ فارورڈ کر کے اس نے اپنے آپ کو 10 سال کی عمر میں دیکھا۔ اس کی ماں سردی میں خود ٹٹرتی ہوئی اس کے لیے پانی گرم کر رہی ہے اور اسے نہلا دھلا کر ناشتہ کروا کر اسکول بھیج رہی ہے۔ بیٹا، لنچ باکس یاد سے رکھ لینا اور پلیز بریک میں ختم کر کے آنا۔ اسے ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ کہیں وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ کچھ مزید مناظر تیزی سے گزرے اور اسے اپنا آپ ایک کالج اسٹوڈنٹ ایک خوبرو نوجوان کی شکل میں نظر آیا۔ بیٹا، آج پھر دیر کر دی؟ تمہیں پتہ تو ہے میں کتنی اداس اور پریشان ہو جاتی ہوں۔ فون تو کر دیا کرو۔ رات دیر سے گھر لوٹنے پر اس کی ماں نے غصے کی بجائے بھرپور محبت سے منت کی، امی آپ فکر نہ کریں، میں اب بچہ نہیں رہا۔ اس نے جلا کر کہا، بیٹا تیرا باپ زندہ ہوتا تو شاید میں اتنی فکر نہ کرتی، پر تیرے سوا میرا ہے ہی کون؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اور پھر کالج سے یونیورسٹی، پہلی محبت، ماں سے ضد اور پھر شادی تک کے مناظر چشم و زدن میں دماغ کے اسکرین پر سے دوڑتے ہوئے گزر گئے۔ بیٹا میں یہ نہیں کہتی کہ بیوی کو وقت نہ دے، پر 2 گھڑی اپنی بوڑھی ماں کے لیے بھی نکال لیا کر، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ باتھ روم میں اچانک گر گئی۔ فوراً ہسپتال کی ایمرجنسی پہنچے تو پتہ چلا کہ بلڈ پریشر شوٹ کرنے سے فالج ہو گیا ہے۔ اس نے عامر کی دیکھ بھال اور پالنے پوسنے میں اپنی صحت پر توجہ ہی کب دی تھی۔ آدھا درد نکارا ہو چکا تھا اور وہ جو ہر کام بھاگ کر کرتی تھی اب چارپائی سے الگ کر رہ گئی۔ ابتدائی علاج کے بعد ہسپتال میں بستروں کی کمی کے باعث اسے 4 دن بعد ہی چھٹی دے دی گئی۔ عامر نے کچھ دن کی رخصت لے لی کہ ماں کی خدمت کر سکے، پر ناکافی تنخواہ میں مہنگے علاج کی مجبوری نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا پلاتا، پر جب وہ 2 نوالے کھا کر منہ ہٹا لیتی تو وہ بھی غصے میں اسے چھوڑ دیتا۔ کیا پتہ اسے اپنی ایک آدھا کہانی سنا دیتا تو اس میں مگن ہو کر کھا ہی لیتی۔ غسل خانے سہارا دے کر لے جانا پڑتا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی شکایت کرتی تو منہ بنا کر کہہ دیتا کہ اماں گیس نہیں آ رہی، تھوڑا برداشت کر لینا۔ کبھی مصروف ہوتا تو گھنٹوں ماں کا خیال ہی نہ آتا کہ اس کو دوا اور کھانا مل گیا ہے کہ نہیں۔ ماسی نے کھلا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی۔ پھر ایک دن اماں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ایمبولنس میں ڈال کر پھر ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر دیکھتے ساتھ ہی الگ کمرے میں لے گئے۔ پوری ٹیم اکٹھی ہو گئی۔ مصنوعی سانس اور دوائیاں دے کر دل کی دھڑکن کو بحال کر کے بوڑھی اماں کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فشار خون دوبارہ خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا اور دماغ کی شریانیں پھٹ جانے سے یہ حالت ہوئی۔ بس آپ دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر تو چلا گیا، پر عامر کو ایک لامتناہی کرب میں چھوڑ گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح ماں کو بلاتا، اسے معافیاں مانگتا رہا، پر اس کے پرسکون چہرے پر کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ روزانہ آتا، بے سود پڑی ماں سے باتیں کرتا اور اس کے چہرے پر تاثرات کو ایسے ڈھونڈتا جیسے بادلوں میں لوگ مختلف شکلیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگلے دن 2 سینئر ڈاکٹروں نے اس کی ماں کا معائنہ کیا اور عامر کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اسے بتایا، ہمیں شدید افسوس ہے کہ آپ کی والدہ ذہنی طور پر فوت ہو چکی ہیں اور طبی نقطہ نگاہ سے اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ ان کا دل دوائیوں سے اور سانسیں وینٹیلیٹر سے مصنوعی طور پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ لائف سپورٹ منتقل کر دیں گے، کیونکہ طبی بورڈ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان کے ہوش میں آنے کا اب کوئی امکان نہیں۔ ڈاکٹر نے اپنی وضاحت جاری رکھی۔ ساتھ والے بیڈ پر جو مریضیں ہیں وہ ایک جوان خاتون ہیں۔ انہیں سانس کے پٹوں کا فالج ہوا ہے۔ اگر انہیں وینٹیلیٹر مل جائے تو ان کی زندگی بچ سکتی ہے، پر فی الحال ہمارے پاس دوسرا کوئی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں۔ پھر اسے گمسم پا کر بولا، چلیں آپ کل تک سوچ کے ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ اس کی تو گویا دنیا ہی اندھیرا ہو گئی تھی۔ وہ کیسے اپنی ماں کی زندگی کے خاتمے کے فیصلے پر اپنے ہاتھ سے دستخط کر دیتا، وہ ہاتھ جنہیں لکھنا ہی اس عظیم عورت نے سکھایا تھا۔ آج جب ڈاکٹروں نے اسے یاد دہانی کروائی تو وہ سوچوں کے گہرے سلسلے میں کہیں کھو گیا۔ میں اپنی ماں کا گلا اپنے ہاتھوں سے کیسے دبا دوں؟ اس کی خدمت تو کر نہیں سکا، اسے قتل کیسے کر دوں؟ ابھی وہ اسی ششو پنج میں تھا کہ آئی سی یو میں ایمرجنسی الارم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سب ڈاکٹر اور نرسز ایک بیڈ کی طرف بھاگتے نظر آئے۔ اس نے دیکھا وہ اس کی ماں کا ہی بستر تھا۔ کوئی وینٹیلیٹر کی سیٹنگ کر رہا تھا تو کوئی ٹیکا لگا رہا تھا۔ ایک سٹیتھوسکوپ سے دل کی دھڑکن چیک کر رہا تھا، پر عامر کی نظر دل کا ردم بتانے والے مانیٹر پر جمی تھی۔ اس عالم میں بھی ممتا سے بیٹے کی بے چینی برداشت نہ ہوئی، اور وہ اسے اس کے بھیانک فیصلے کی اذیت سے آزاد کرتی ہوئی خود ہی مانیٹر کی الجھی لکیروں کو سیدھا کر کے خاموشی سے چلتی بنی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔